اللہ 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 اللہ۔ مجھ سے بھی یہ حلالے کے حوالے سے مجھے آپ سے سوال یہ تھا کہ قرآن میں جو ہے وہ نکاح کی بھی احکام ہے اور طلاق کے بھی ہیں، تو اب اس بعض وقت جذبات میں آ کے مرد جو ہے وہ تین طلاق دے دیتا ہے، تو دیتا مرد ہے اپنی غلطی سے اور سزا بھگت رہی ہوتی ہے عورت۔ تو اب اس سلسلے میں ایک سوال غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ جی یہ اس حلالے کا کیا آپ لوگوں کا پروسیجر ہے، کیونکہ جو قرآن نے چیزیں وضع کر دی ہیں اس پہ تسلیم خم ہے، لیکن یہ کہ اب کس طریقے سے حلالے کا پروسیجر ہے، اور اگر واقعتاً اس یعنی جو غیر مسلم سوال اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر مرد کے پاس وہ عورت دوبارہ آنا بھی چاہے تو اس کا کیا طریقہ جو ہے نا اسلام میں وضع کیا گیا ہے حلالے کی صورت میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر سوال کا قرآن کے ہر حکم کی حکمت ہمارے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ حلالہ ایک قرآن سے ثابت ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ بیوی کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ پھر حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مرد اس سے ہم بستری کرے۔ قرآن میں آتا ہے فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر وہ دوسرا طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر پہلا مرد اپنی سابقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، جس کو حلالے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک عورت طلاق مرد نے دی ہے، سزا عورت کو مل رہی ہے، اور بظاہر غیرت کے خلاف ہے کہ دوسرے مرد کے بستر کا زینت بنتی ہے اور یہ گھوم کے اس طرح سے آتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کے ہر حکم کی حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر حکمتیں ہر حکم کی سمجھ میں آئیں تو پھر تو انسانی بنائے ہوئے قوانین بھی تو حکمت کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب انسانی دماغ اور اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے پھر۔ تو جب آپ ایک چیز کو دلائل کی دنیا میں تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو اس کو قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حکم کی بھی حکمت ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جن کی حکمت بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ اتفاق کی بات کہہ لیں یا اس کو من جانب اللہ کہہ لیں کہ حلالے کا حکم بھی قرآن مجید کا ایک ایسا حکم ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اس سے بہترین حکم کا۔ ہمارے ہاں حلالے کو جس طرح سے بتایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، وہ قرآن کا حکم نہیں ہے، وہ حلالہ نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو حلالہ رائج ہے، مرد نے 3 طلاقیں دے دیں تو بیوی کو باقاعدہ معاہدہ کیا جاتا ہے، کسی مرد سے بات کی جاتی ہے، پھر اس سے جناب ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم ہم بستری کرنا، اس کے بعد چھوڑ دینا۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں غیرت اور حمیت کے خلاف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حلالے پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن جس حلالے کا ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے آپ کو اس معاشرے میں جانا پڑے گا جس معاشرے کے اولین مخاطب جو قرآن مجید کی آیات کے اولین مخاطب تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانے اب میں نے بتایا کہ قرآن نے اختیار تو مرد کو دیا ہے طلاق کا، اصل تو یہ ہے۔ اب یہ محدود اختیار ہونا چاہیے یا لا محدود؟ ظاہر ہے ہر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ اختیار محدود ہونا چاہیے، لا محدود نہیں۔ اگر آپ حلالے کا کانسیپٹ درمیان سے نکالتے ہیں تو مرد کے اختیارات پھر لا محدود ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، جب اس کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تو وہ رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر عدت سے پہلے رجوع، پھر طلاق دے دیتا۔ عورت بیچاری نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ تو قرآن نے پابندی لگائی الطلاق مرتان۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید نے حکم نازل کیا الطلاق مرتان، مرد کو صرف 2 مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے۔ 2 مرتبہ تم طلاق کے لفظ سے کھیل سکتے ہو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد چاہو تو بھلے طریقے سے رکھو، اگر محبت سے رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھ سکتے تسریح بِإِحْسان، عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ اور بتایا کہ 2 مرتبہ کے بعد اگر فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری تم نے دے دی، تو اب قرآن نے 2 طرح سے مرد کے اختیارات پر پابندی لگائی۔ نمبر 1 امکان تو یہ تھا کہ یہ رجوع کر لے گا، پھر چوتھی طلاق دے گا، عورت کو لٹکائے گا، تو قرآن نے رجوع کا حق ختم کر دیا، اب تم عورت سے رجوع نہیں کر سکتے۔ دوسرا احتمال یہ تھا کہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے عورت کو متاثر کرے گا اور دوبارہ نکاح کے لیے آمادہ کر لے گا۔ عورت کی طبیعت میں ہے نرمی، ایک آدمی اگر عورت کے پاؤں میں گر کے معافی مانگ لے نا، مشاہدہ ہی ہے، ہم تو چونکہ صبح شام میرے پاس تو کیسز آتے ہیں
کیسے ہی خراب سے خراب آدمی ہو وہ 2 آنسو بہاتا ہے اور عورت بیچاری دوبارہ پگھل جاتی ہے کہ بھئی اب یہ مجھ سے اچھا سلوک کرے گا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عورت کی فطرت سے واقف ہے کہ اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے کے اپنے نکاح سے نکالا ہے, اتنا بڑا جرم کیا اس نے. عورت کے لحاظ سے تو بہرحال یہ جرم ہے کہ اس نے وفا کی آپ کے ساتھ اور اس نے معاہدہ کیا میں ہمیشہ زندگی گزاروں گی, آپ نے اس معاہدہ کو تکمیل سے پہلے ختم کر دیا, کٹ آف کر دیا آپ نے اس کو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے تیسری دے دی تو تم بہلا پھسلا کے چکنی چپڑی باتوں سے بھی اس عورت کو نہیں لا سکتے. اب یہ معاملہ عورت کے اختیار میں بھی نہیں ہے, اب یہاں قرآن خود دخل اندازی کر رہا ہے میاں بیوی کے معاملے میں. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مرد, اے عورت, تم سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا, اب تم کسی اور سے کر سکتی ہو, اس سے نہیں کر سکتی. تو اصل میں تو یہ حکم اس لیے نازل ہوا تھا مرد کے اختیارات کو سلب کرنے کے لیے کہ آپ بہلا پھسلا کے بھی اب اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا جذبات میں طلاق دے دی, 3 اکٹھی دے دی ہیں, غصے میں تھے, بیوی بھی کہتی بیچاری کی زبان سے نکل گیا, اب مجھے سزا کیوں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ بھئی بیچاری کی زبان سے جب 3 دفعہ نکل سکتا ہے تو اس بات کی کیا اتھارٹی اور گارنٹی ہے کہ یہ آپ سے نکاح کرے, بیچاری کی زبان سے دوبارہ کبھی نہ نکلے, اس کی کیا گارنٹی ہے. تو بیچارہ تو یہ لفظ استعمال کرتا رہے گا. دیکھیں آپ کے نے غلطی سے غصے میں کسی کے چاقو مار دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں بھئی غصے میں مار دیا, وہ مر گیا, مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو کیا کہا جائے گا بھئی اگر آپ کو معاف کر دیں تو ممکن ہے آپ دوبارہ جذبات سے مغلوب ہو کر اور دوبارہ بیچارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی اور کا گلا گھونٹ دیں اور اس وقت بھی آپ یہی لاجک پیش کریں. تو یہ لاجک کوئی لاجک نہیں ہے. قرآن اس عذر کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ نے غصے میں 2 دے دی ہیں یا 3 دے دی ہیں, آپ کی اس لاجک کو تسلیم نہیں کرتا. آپ سامنے والے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا, میں یہ ہوں, لیکن قرآن یہاں درمیان میں انوالو ہوتا ہے. قرآن بیوی کو اجازت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے میاں کو تمہارے جذبات سے کھیلنے کی یا اپنے جذبات سے مغلوب ہونے کی تمہیں دوبارہ اجازت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. لہذا بیوی اگر راضی بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اب تمہیں اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں بنیادی مقصد عورت کو سزا دینا یا کسی کے بستر کی زینت بنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ مرد کے اختیارات کو ختم کرنا ہے کہ اب تم بہلا پھسلا کے بھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے. دنیا میں مردوں کی کمی نہیں ہے. خاص طور پہ یہ حکم اس معاشرے میں دیا جا رہا ہے جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے, جہاں ایک عورت کو طلاق ہو رہی ہے تو درجنوں لوگ اس سے رشتے کا نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک عذاب ہے نا کہ عورت کو طلاق ہونے کے بعد پتہ ہے کوئی دوبارہ شادی کرے گا ہی نہیں. تو اس میں تو قرآن کا قصور نہیں ہے, اس میں تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم طلاق کے حکام قرآن سے لے رہے ہیں, 2-3 شادیوں کے حکام ہم ہندوؤں سے لے رہے ہیں کہ ان کے ایک کا رواج ہے, ہمارے یہاں بھی ایک کا. تو میں اس لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یا تو طلاق کے حکام بھی ہندوؤں سے لو, اگر تم نے ایک شادی والا نظام ہندوؤں سے لیا پھر طلاق کے حکام بھی انہی سے لو, اور اگر تم طلاق کے حکام اسلام سے لے رہے ہو تو پھر نکاح کے متعلق باقی حکام بھی تمہیں اسلام سے لینے پڑیں گے, ورنہ یہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا. تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم آدھے حکام کہیں سے لے رہے ہیں آدھے کہیں سے لے رہے ہیں. تو اب مقصد کیا ہے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کرنا. تو اب قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ یہ نہیں شادی کر سکتا. پھر وہ ایک اتفاقی بات ہے کہ اگر وہ کسی سے نکاح کر لے, وہاں ان کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی, پھر جناب وہ طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے, تو اب چونکہ عورت کی زندگی میں بھی ایک نیا مرد آ گیا ہے, اب وہ اچھے طریقے سے سوچ سکتی ہے کہ بھئی شوہر کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے. اب اگر وہ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے, اس کی علامت غلطی عورت کی تھی, اس کی زندگی میں ایک نیا مرد آیا تو اسے اپنے پہلے والے شوہر کی قدر ہو گئی. اور اگر وہ پھر بھی واپس نہیں جاتی, اس کا مطلب وہ تجربے کے بعد جان گئی ہے کہ میاں کیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے, وہ واقعی بہت خراب تھا. تو یہاں عورت کے اختیارات بڑھانے کے لیے شریعت نے حلالے کا ایک جو ہے نا حکم دیا ہے. یہاں اس لیے نہیں حکم دیا کہ عورت دوسروں کی بستروں کی زینت بنے اور جو ہے نا یہ معاشرے میں یہ کلچر فروغ ہو, یہ مقصد ہے. دیکھیں پہلے سے باقاعدہ معاہدہ کر کے کسی اور مرد سے نکاح کرنا یہ تو بالاتفاق حرام ہے. وہ حلالہ ہے جس پر حضرت عمر نے پابندی لگائی اور فرمایا جو حلالہ کرے گا میں اس کو رجم کروں گا. لیکن فقہا بیان کرتے ہیں اگر عورت کے دل میں ہے یہ بات کہ میں اس مرد سے نکاح کروں گی اور بعد میں اس سے طلاق لے لوں گی, تو اس دل کے, کیونکہ یہ زبان میں نہیں لائی وہ, نہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا, تو یہ دل کی نیت تبدیل بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے جب نکاح ہو شوہر اتنا اچھا سلوک کرے, وہ کہے کہ بھائی میرا ارادہ پہلے تو یہ تھا پہلے شوہر کے پاس جاؤں گی لیکن میں اسی کے پاس رہوں گی, تو معاہدہ تو کوئی ہے نہیں پہلے سے, تو وہ نئے شوہر کے پاس رہنے پر ہی پابند ہے. تو صرف دل میں اتنی اگر نیت ہو تو یہ اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, بشرطے کہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہ کرے. تو وہ شوہر کے پاس رہے, اگر وہ شوہر اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس سے مطالبہ کر سکتی ہے, کیونکہ حدیث میں اس بنیاد پر عورت کے لیے طلاق کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا ہے. حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نکاح کے بعد پتہ چلا کہ بدصورت بہت زیادہ ہیں اور فاطمہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، بی من الجمال ما ترى، میں کتنی خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں، میرے شوہر صورت کے لحاظ سے بالکل بھی مجھ سے مناسب نہیں ہے، تو آپ ان کو حکم دیں کہ مجھے طلاق دے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک عورت اگر دل میں اس کے نیت تھی کہ بھئی اگر یہ اچھا ہوا تو رہ لوں گی، اچھا نہیں لگا تو میں اس سے طلاق لے لوں گی، دل کی نیت یہ بری نہیں ہے، وہ نکاح کر کے اس کے ساتھ رہے، اسی کے ساتھ نہیں گزارے، اور یہ سمجھتی ہے کہ بھئی نہیں میرا پہلا شوہر زیادہ اچھا ہے یا میرے بچے رول رہے ہیں، تو اس سے جائز طریقے سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ کا اگر آپ مجھے طلاق دے دیں تو یہ میرے پر آسانی ہوگی۔ دے دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دے دیتا تو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس آرام سے چلی جائے، کیونکہ اس نے 3 طلاق دے کر ایک ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کے پاس عورت کو اپنے اختیار سے نہیں جانے دیتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اب یہ اتنے آسانی سے وہاں چلی جائے واپس۔ اب اس کی زندگی میں نیا مرد آئے گا۔ علماء نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا تھی، آپ نے اڑا دی یک دم۔ 3 طلاقوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک دم بغیر سوچے سمجھے آپ نے اڑا دی اس کو۔ تو اب یہ سونے کی چڑیا کسی اور کے قبضے میں جائے گی۔ اگر یہ کسی اور کے قبضے میں نہ ہوتی آپ چھلانگ مار کے اس کو دوبارہ پکڑ لیتے، لیکن اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو اب اس کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں، اب آسانی سے آپ چھڑا نہیں سکتے اس کو۔ یہی وہ سزا ہے جو شریعت شوہر کو دینا چاہتی ہے کہ اب تم اس کو بہلا پھسلا کے نہیں جا سکتے جب تک دوسرا شوہر اپنی رضا اور رغبت سے اس کو طلاق نہیں دے گا۔ اور ظاہر ہے یہ آسان نہیں ہے، ایک آدمی کیوں کسی اور بیوی کو طلاق دے گا؟ اور یہ بھی امکان کم ہے کہ اس دوسرا شوہر اگر اس کو اچھا ملے تو وہ کیوں جائے گی پہلے کے پاس؟ اس کو خاندان بھی منع کرے گا، معاشرہ بھی منع کرے گا۔ یہ تو ہمارے یہاں ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے کہ جانا چاہتی ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، ورنہ عام حالات میں نہیں جائے گی وہ۔ دیکھیں 2 باتیں، نمبر 1 ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم عام نہیں ہے، 3 طلاقوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ایک وقت میں۔ خود اگر آپ قرآن مجید کے حکم کو فالو کریں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ قرآن نے کہا ہے سورہ طلاق میں طلقوہن لعدتہن، عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، پاکی کے ایام میں 1 طلاق دی جائے گی بغیر جماع اور ہم بستری کے، دوسرے مہینے میں دوسری دی جائے گی، اس میں بھی آپ کو ہم بستری کرنے کی بیوی سے اجازت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کو ہم بستری سے روک دیا قرآن نے، حدیث نے، آپ کے جذبات بھڑک رہے ہیں اور آپ 3 مہینوں میں 3 طلاقیں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ جذباتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قرآن کی تعلیم عام نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اکٹھی جب تک نہ دو تو ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ فساد ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن کا حکم غلط ہے، بلکہ قرآن کا پورا حکم سمجھے، قرآن کا اتنا حکم سمجھ گیا کہ 3 دینے سے 3 ہوتی ہیں، اتنا نہیں پتہ کہ 3 دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا، کوڑے پہلے لگاتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی بعد میں کرتے تھے، پہلے کوڑے لگتے۔ ہمارے یہاں قانون سازی ہونی چاہیے، شریعت میں سزا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینے پر سزا ہے شریعت میں، تو ہمارے یہاں قانون سازی ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے پرویز مشرف کے دور میں یہ بات اٹھائی تھی کہ بھئی 3 طلاقوں پر سزا ہونی چاہیے، جیل ہونی چاہیے، مقدمہ ہونا چاہیے، جو نہیں ہے، تو 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے ایک وقت میں۔ اللہ اللہ